بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ مکرم ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام ہے روشنی سب کے لیے اور میں ہوں آپ کا میزبان صفدر علی محسن داتا کی نگری لاہور سے۔ ہفتہ وار پروگرام ہے اور انتہائی نفع بخش، نافع اور اپنے ویورز کے لیے ہمیشہ نئی معلومات کا دریچہ کھولتا ہوا روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل اللہ رب العزت کے چنیدہ بندے اس کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے حرمین شریفین میں موجود ہیں۔ بالخصوص حرم مکہ کے گرد پروانہ وار گردش کرنے والے منتخب لوگ اللہ کے پاک گھر کا ارادہ لیے اس کے مبارک گھر پر، اس کے در دولت پر حاضر ہیں۔ اسی نسبت سے ہمارے پروگرام کا عنوان پچھلے پروگرام سے تعلق رکھتا ہے، اسی کی ایک کنٹینیوشن ہے۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا تاریخ حج اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ آج کا یہ پروگرام پچھلے پروگرام کا ہی اگلا حصہ ہے، اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ تاریخ حج کے بارے میں مزید معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ اسوۃ الانبیاء، جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر، ان کی سیرت، ان کے نقوش پا ہمارا موضوع سخن رہیں گے۔ آج کی مبارک نشست میں ہمیں جن شخصیات نے شرف یاب کیا ہے، آئیے ان کے خیر مقدم کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے مخدوم و محترم باب مدینۃ العلم والے کریم خاندان کے فرزند حضور مولا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ سے خیرات لے کر پوری دنیا میں علم پھیلانے والی ذی وقار اور وقی شخصیت، خانوادہ رسالت کے گل سرسبد جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ بوکن شریف گجرات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ خیر مقدم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ دوسری شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ بھی خانقاہ نشین ہیں اور خانقاہی نظام کے ذریعے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تربیت فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، شفقت کا، محبت کا دسترخوان ہمیشہ اپنے مہربانوں کے لیے وسیع رکھتے ہیں۔ زیب سجادہ آستانہ عالیہ ساہو چک شریف سیالکوٹ ہمارے مخدوم و محترم جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیر صاحب قبلہ خوش آمدید، آپ کا بھی خیر مقدم۔ نوازش۔ مکرم ناظرین، آئیے گفتگو کا دریچہ کھولتے ہیں تاریخ حج اور اسوۃ الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہمارا موضوع سخن ہے۔ آئیے اس کی مختلف جہات کا ذکر کرتے ہیں پہلے سوال کے ذریعے۔ شاہ جی قبلہ، ملت ابراہیمی کا اور دین حنیف کا ذکر خود کلام مجید فرقان حمید فرماتا ہے، تو ہمیں اس سے کیا مراد لینا ہے؟ میں چاہتا ہوں یہاں سے گفتگو کا آغاز فرمایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ شکریہ جناب والا۔ اور جس طرح آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ تاریخ حج ہی کا سلسلہ ہے، کیونکہ جب ہم حج کی بات کرتے ہیں تو حج کا دوسرا نام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات بھی ہے اور آپ کا خاندان بھی ہے۔ بالکل درست، یعنی متفق۔ ان نیک اور اللہ کی محبوب ہستیوں کی مختلف اداؤں کو ملا کے تو اللہ نے ہمیں حج عطا فرمایا۔ کیا کہنا ہے؟ تو اللہ کے محبوب بندوں کی ادائیں ہیں درست، جو حج کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔ بالکل تو صحیح آپ نے بڑا بنیادی سوال ارشاد فرمایا، بلکہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ آج ہم اسوہ حسنہ ذکر کریں گے جد الانبیاء کا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سارے انبیاء کرام کا اسوہ حسنہ ہی ہوتا ہے اور مبارکہ ہی ہوتا ہے، درست ہے۔ لیکن پورے قرآن عزیز میں رسول اکرم کے بعد جس ہستی کا نام لے کر ان کے حیات طیبہ کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا میرے رب نے کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ابراہیم کے ماننے والوں کی زندگی میں بھی اسوہ حسنہ ہے۔ یعنی یہ معروف جو سیرت کی اصطلاح ہے وہ نبی اکرم علیہ تحیت والثناء کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہی میرے رب نے استعمال فرمائی۔ صحیح۔ اور سارے کمالات کا اور اوصاف کا میرے رب نے اس ہستی کو جامع بنایا ہے۔ رسول اللہ کو بھی جامع بنایا تو یہ تو رسول اکرم کے بھی جد ہیں نا، سارے انبیاء کے جد ہیں۔ تو میرے رب نے انہیں سارے اوصاف عطا فرمائے اور میرے رب نے جو اوصاف بخشے، جو فضیلتیں عطا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا حق بھی ادا کیا ہے۔ یہ ہمیں جا بجا نظر آتا ہے۔ اور آج اگر ہم حج کی بات کرتے ہیں یا قربانیوں کے سلسلے کی بات کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو تنہا اپنی ذات سے شروع ہوئی تھی نار نمرود سے، پھر وہ چلتی چلتی آتی ہے، حضرت ہاجرہ کو بھی جدا کرنا پڑتا ہے اس وادی غیر ذی زرع میں، یعنی کہ پہلے اپنی ذات پھر اہلیہ کو شامل کرنا پڑا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری
پوری چلائی گئی جس پہ آج ہم بات کریں گے، تو وہ قربانی کا سلسلہ جو ذات سے شروع ہوا اور پورے خاندان تک پھیلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی ایک لمحے پہ بھی ڈولے نہیں ہیں آزمائش میں، بلکہ پورا اترے ہیں۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آزمایا ہے، تم پورے اترے ہو، اب ساری انسانیت کے لیے میں نے تمہیں امامت عطا فرما دی۔ اب دو اصطلاحات جو قرآن پاک میں کئی دفعہ استعمال ہوئی ہیں، ایک تو ملت ابراہیم ہے اور دوسری دین حنیف ہے۔ عموماً ہم اسے بولتے ہیں اور بڑا بنیادی علمی سوال، عالمانہ اور محققانہ سوال آپ نے ارشاد فرمایا ہمیشہ کی طرح۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ملت کے کئی معنی ہمیں لغت کی کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن اگر معروف معنی کی بات کی جائے تو ملت سے مراد ہے طریقہ زندگی، درست، یا کسی مذہبی نظام کو یا طرز زندگی کو یا اسلوب حیات کو، طرز حیات کو ملت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ ملت کا معنی ہوگا۔ اور جب ہم ملت ابراہیمی کی بات کریں گے تو اس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ زندگی، وہ طریقہ کار، وہ اسلوب حیات جس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری ہے، بالکل تم جب اس کے مطابق گزارو گے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تمہارا نسب اور تعلق جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے۔ اب وہ کون سے اوصاف ہیں جو ملت ابراہیمی میں شامل ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ میں صرف اشارتاً عرض کروں گا کہ ملت ابراہیمی میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، بالکل ٹھیک، شرک سے مکمل اجتناب کرنا ہے، صحیح، اطاعت الہی کے لیے مکمل سرفروشی کا پیغام ہے ملت ابراہیمی میں، روحانی، اخلاقی اور جسمانی تطہیر اور تزکیہ کا پیغام ہمیں ملتا ملت ابراہیمی میں، اور ہر حال میں اللہ کے حکم کو ترجیح دینا ہے۔ ان ساری چیزوں کو جب ہم جمع کرتے ملت ابراہیمی بنتی ہے۔ اور پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ان ساری چیزوں کو جمع کر کے میرا رب فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو بھی حکم دیا ہے کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، ابراہیم کے نقش قدم پہ چلو، اور رسول اکرم نے وہ چل کے دکھایا۔ اور دوسری اصطلاح جو آپ نے فرمایا دین حنیف کی، تو حنیف کا بنیادی معنی ہوتا ہے جھکنے والا، صحیح اور اصل دین کی طرف مائل ہونے والا، صراط مستقیم پہ چلنے والا۔ تو اس کے لیے بھی قرآن عزیز میں ساری چیزوں کو بڑے واضح انداز سے ارشاد فرمایا گیا۔ تو مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ دین حنیف وہ ہے کہ جس میں کوئی شرک نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو اور کوئی روایات باطلہ موجود نہ ہو، اور خالص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت عمارت آپ کی گفتگو کی ہمیں فراہم کر دی آپ نے۔ پیر صاحب قبلہ، ایک طرف کفار مکہ کا دعویٰ تھا کہ وہ دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، وہ دین حنیف کے ماننے والے ہیں، اور دوسری طرف حالت یہ تھی کہ شرک پر شرک کرتے تھے۔ آپ اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو ہم ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، ماشاءاللہ، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، ماشاءاللہ، خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی۔ بہت شکریہ صفدر علی محسن صاحب، جس طرح قبلہ شاہ جی نے بڑی خوبصورت طریقے سے ہمیں ملت ابراہیمی اور دین حنیف کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جہاں قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے، بالکل ٹھیک، ابراہیم شرک نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو آپ کے یہ کہیں کہ ہم پیروکار تو ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کفار کہ ہم پیروکار ہیں، دعوے کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ اور دلیل اتباع ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر کوئی کہے کہ میں فلاں کی پیروی کرتا ہوں، اس کے دین پر چلتا ہوں، تو اس کے پاس اس پر حجت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بڑے لوگ قرآن پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے بھی کیا ہوگا، گمراہ ہوں گے، لیکن سارے گمراہ نہیں ہوں گے، بڑے ہدایت یافتہ بھی ہوں گے۔ اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے وہ دین حنیف ہے، اور وہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی مسلمان ہیں، اور کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ وقت بھی گزرا ہے، بالکل۔ اور وہ لوگ جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کی اتباع نہیں کرتے تو پھر وہ آپ کے کلمہ گو نہیں ہے۔ اس لیے اگر کفار دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کفار کی دعوے کے پیچھے دلیل یہ ہے، اب وہ مشرک ہو گئے، وہ ستاروں کی پوجا کرنے لگے۔ یہ تو جب ابراہیم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے ہیں تو نمرود جیسے بدبخت کے ساتھ آپ کا پالا رہا، سامنا رہا۔ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے، 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں۔
مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ السلام ہے، اور کافروں کے اندر ایک نمرود ہے اور دوسرا شداد ہے۔ اتنا بڑا بدبخت کہ جس کی 800 سال عمر ہے اور 400 سال اس نے پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے، اس شخص کے ساتھ ایک اکیلے شخص کا پالا پڑتا ہے، اور وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جس دور کے اندر آتش پرستی ہے، بت پرستی ہے، ستاروں کی پوجا ہے، آگ کی پوجا ہے، نمرود کو خدا مانا جا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اس وقت میں جو ہے اللہ کے دین اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرماتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین پر وہی ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ بات فرمائی، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، کیا کہنے ہیں، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، سبحان اللہ، اور آج تک دیکھیں اور پھر قیامت تک کے لیے، حالانکہ سرکار یہ فرما سکتے تھے کہ یہ میں بھی دمبا ذبح کر رہا ہوں، یہ میری سنت ہے، لیکن سرکار نے اس وقت بھی یہ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور آج تک یہ سنت خلیلی جو ہم ادا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ملت ابراہیمی اور دین حنیف پر ہم مسلمان ہی کاربند ہیں، کفار اس کا دعویٰ کریں تو اس دعوے پر جھوٹے ہیں، باطل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت جو ہے وہ شریعت محمدی کے بین بین ہے۔ بالکل ٹھیک فرمایا پیر صاحب آپ نے، اور دعویٰ جو ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہی قابل قبول ٹھہرتا ہے، آپ نے بڑی صراحت سے اس کا ارشاد فرما دیا۔ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ، ہم اس وقت عالم انسانیت پر نظر دوڑاتے ہیں تو 3 بڑے مذہب ہمیں اور 3 ریلیجنز کے پیروکار ہمیں نظر آتے ہیں، مسلمز ہیں، جیوز ہیں اور کرسچنز ہیں۔ تینوں کے تینوں دعویٰ کرتے ہیں، ظاہر ہے ہم اپنے دعوے کو تو مبنی بر حق بھی کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے دلیل ہے اللہ کے قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، تو باقی دونوں بڑے مذاہب جو ہیں جن کی دنیا میں اربوں کی تعداد ہے، وہ بھی اپنے آپ کو وابستہ ٹھہراتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام سے، اور ان کو پیشوا مانتے بھی ہیں اور اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور اس کی بہت زیادہ پریچنگز بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف مسلمانوں کے احوال ہیں، دوسری طرف ان 2 مذاہب کے احوال ہیں، تو ہم اسے کیسے دیکھیں گے اور اسے کیسے دنیا تک پہنچائیں گے؟ یہ جواب مجھے شاہ جی وقفے کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے طالب ہوں گا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا پروگرام میں وقفے ہوتے رہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیض رسانی میں کوئی وقفہ نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم فقیروں کا سلام پہنچائے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت پر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے، روشنی سب کے لیے، داتا کی نگری لاہور سے تاریخ حج اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمارا موضوع سخن ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز ہوا اور اس پہ بہت اعلیٰ دلیل اور دعوے کے نسبت سے گفتگو فرمائی۔ پیر صاحب قبلہ نے دوبارہ شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شاہ صاحب سوال عرض کر دیا میں جواب کا طالب۔ حضور والا، جب ہم تقابل ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں یا تاریخ مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ 2 اقسام ہیں ادیان کے، کچھ سامی ادیان ہیں اور کچھ غیر سامی ادیان ہیں، بالکل ٹھیک، یعنی کچھ الہامی ہیں، سمیٹک ریلیجنز ہیں اور کچھ نان سمیٹک ہیں۔ تو اس میں اسلام، یہودیت اور عیسائیت ان سامی ادیان میں شامل کیا جاتا ہے۔ بہتر۔ اب میں انتہائی اختصار کے ساتھ بلکہ اشاراتی اور جامع سا ایک جواب عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ارشاد۔ ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا، یہ آپ نے درست فرمایا کہ ہمارے پاس دلیل بھی ہے اور ہم ہی معتبر ہیں، لیکن دیکھیں جو حکم ہے وہ علت کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم بہترین امت ہیں، یہ حکم ہے۔ اس کی علت کیا ہے کہ ہم نے امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ اگر علت نہ پائی جائے تو اصول فقہ یہ کہتی ہے کہ حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ لہذا آج امت کو سوچنا ہوگا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو خیر الامم کا ٹائٹل بھی تمہیں نہیں ملے گا، کیونکہ حکم علت کے ساتھ متصل ہوتا ہے نا۔ یہ بنیادی چیز ہمیں دیکھنی ہے۔ سب سے پہلا فرق یہاں ہے نسبی فرق اور فکری اور دینی فرق۔ بالکل ٹھیک۔ یہ عیسائیت اور یہودیت یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبی تعلق پہ فخر کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نسب پہ اتنا فخر کرتے تھے کہ یوں کہنے لگے نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، کہ استغفر اللہ خاکم بدن، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، وہ ہمیں عذاب کیوں دے گا؟ جہنم اگر ہے تو کوئی اور جائے گا، ہم نہیں جائیں گے۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق۔ تو قرآن کہتا ہے ان سے ذرا پوچھئے اگر تم ابناء اللہ واستغفر اللہ تو پھر تمہیں عذاب کیوں ہوتا ہے گناہوں کا؟ تم بھی بشر ہو جسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے معاف فرما دے، جسے چاہے عذاب دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا،
اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہ صرف نسبی تعلق پہ فخر کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں نسبی تعلق بھی عطا فرمایا، دینی تعلق بھی عطا فرمایا، فکری تعلق بھی عطا فرمایا، اور اہل اسلام کا بنیادی تعلق جو ہے وہ فکر اور دین اور نظریے کا تعلق ہے، جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تو یہ ارشاد فرمایا گیا۔ تو جب ہم حنیف مسلم کی اصطلاح پڑھتے ہیں اور تفسیرات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں صرف نسب کی بات نہیں ہوتی، فکری تعلق کی، نظریاتی تعلق کی اور بنیادی دینی تعلق کی بات ہوتی ہے۔ لہذا ایک تو یہ وجہ ہمارے سامنے آتی ہے سیرت کے اعتبار سے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ دین ابراہیمی کی بات کرتے ہیں تو اس کی بنیاد تو خالص توحید پر ہے۔ تو جب آپ تثلیث کے قائل ہو گئے تو پھر توحید تو نہ رہی، عیسائیت تثلیث کی طرف چلی گئی، اور یہودیت جو ہے وہ شریعت موسوی میں تحریف کے قائل ہوگی۔ کچھ اہل تثلیث ہو گئے، کچھ اہل تحریف ہو گئے، اب وہی ابراہیمی ہوگا جو اہل توحید ہوگا، اب توحید والے باقی رہیں گے۔ تو اہل تثلیث تو نجران سے بھی آئے تھے 9 ہجری کو، اور یہاں سے 5 تنی قافلہ نکلا تھا فرزندان توحید کا، جنہوں نے جا کے ثابت کیا تھا کہ دین ابراہیمی کو ماننے والے بھی ہم ہیں، دین حنیف پہ بھی ہم ہیں۔ نسبی تعلق اپنی جگہ، فکری اور مذہبی تعلق بھی ہمارا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بنتا ہے۔ اسی لیے جناب ابراہیم نے خود اعلان کیا اور قرآن نے وہی لفظ لکھ دیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ارشاد فرمایا کہ نہ تثلیث کی گنجائش ہے، نہ تحریف کی گنجائش ہے، یہاں صرف توحید ہے۔ تو اب جو خالص توحید پہ ہوگا وہ دین ابراہیمی کے ساتھ ربط کی بات کر سکتا ہے، جو تثلیث میں چلا گیا ہے اور پھر انحرافات ہو گئے، تحریف ہو گئی۔ کہ اب کیا کیا ہے یہودیوں نے کہ وہ صرف ظاہری احکام شریعت کے احکام اشرع کی بات کرتے ہیں، یا نسبی تعلق پہ بس فخر کر رہے ہیں کہ ہم ہی سچے ہیں۔ اور عیسائیوں نے کیا کیا، استغفر اللہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا لیا، اور اللہ رب العزت کی ذات میں انہیں شامل کر لیا، حصہ بنا لیا۔ لیکن اہل اسلام وہ ہیں جو توحید پہ قائم رہے ہیں، جو حضرت موسیٰ کا مقام تھا وہی دیا، حضرت عیسیٰ کا جو مقام تھا وہی دیا، روح اللہ کہا، کلمت اللہ کہا، نبی اللہ کہا، رسول اللہ کہا، ابن اللہ نہیں کہا، یہ گنجائش نہیں رکھی ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے ارشاد میں اولا بالناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریبی اور ابراہیم کے حقدار وہ ہیں جو یہ نبی ہمارے سامنے ہے اور اس کو ماننے والے ہیں، اور میرا رب بھی پھر اولیاء کی، مومنین کی مدد کرتا ہے، کبھی انبیاء کی سیرت کی وجہ سے، کبھی فرشتوں کے نزول کی وجہ سے۔ تو یہ 3 بنیادی چیزیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف نسب کی بنیاد پہ نہیں ہے، ورنہ ابو لہب کس کا بیٹا تھا؟ اللہ اکبر۔ ابو لہب کس کا بیٹا تھا؟ جناب ابو طالب کس کے تھے؟ جناب عبداللہ کس کے تھے؟ تو بات صرف نسب تو ہے، ایک بات ہے، لیکن ظالموں کو میرے رب نے کبھی کوئی مقام نہیں بخشا۔ جو نصرت دین کرتا ہے اور اس پیغمبر کی مدد کرتا ہے، میرا رب اسے امامت کا منصب عطا فرماتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بالکل بڑا واضح ہو گیا کہ ابراہیمی کہلانا اور بات ہے، ابراہیمی ہونا اور بات ہے۔ پیر صاحب قبلہ، آپ کی پہلی گفتگو میں بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بارہا مواقع پر یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ میرے جد ابراہیم علیہ السلام ہے، میرے بابا، میرے جد جو ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ جو جد امجد والا تعلق ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، اس کو مزید واضح فرمائیے۔ جی دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، اور پھر حضور علیہ السلام کا آپ کی نسل مبارک میں آنا، اور جس شہزادے کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند بن رہے ہیں، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں اللہ آپ کو مسلم کہتا ہے، اللہ آپ کو قانت کہتا ہے، اللہ آپ کو بے شمار اور 22 مقامات پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت آپ کا عزت و شرف کو بیان کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے مصائب کے بھی پہاڑ کھڑے ہیں، امتحانات، اور جو کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یعنی مصیبت والے جن پہ مصائب، امتحانات، آزمائش ہیں، وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ صابرین ہیں۔ اور صابرین کا شان اور مقام کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آگے کیا فرمایا، ان اللہ مع الصابرین۔ ہر کسی کے درجات ہیں،
مقامات ہیں لیکن صابرین کے ساتھ میں ہوں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب ولادت بسعادت ہوتی ہے، اور پہلی بات تو یہ کہ وہ وادی غیر ذی زرعین کے اندر کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، بے آب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اس اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت کیسے فرما رہے ہیں، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی خاطر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا پانی تلاش کرنے کے لیے نکلی ہیں، تو جن پہاڑیوں پر ان کے قدم آتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی خاطر اور اللہ کی مشیت اور رضا کی خاطر، تو قرآن بول اٹھتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اگر ہاجرہ سلام اللہ علیہا صفا سے مروہ کی طرف گئی ہیں تو آج کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ مروہ سے صفا کی طرف جائے، حکم ہے صفا سے مروہ کی طرف جاؤ گے، ماشاءاللہ۔ اور ان کا جب آخری چکر مروہ پہ ختم ہوتا ہے تو آج بھی یہ زائر مکہ اور زائر حرمین شریفین کے لیے حکم ہے کہ مروہ پہ سفر ختم ہوگا۔ یہ شرف، یہ سعادت کیوں ہے؟ کیونکہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ بن کر اسماعیل علیہ السلام جلوہ گر ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اور اب اگلی بات یہ ہے کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر چاہت مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں اپنے رب سے اپنی اولاد میں سے حضور علیہ السلام کو مانگ رہے ہیں، طلب مصطفیٰ ہے۔ اور قرآن بول اٹھا وَاتَّخِذُ مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پتھر سے فرمایا کہ اس جو نشان کو ثبت کر لے اپنے اندر، چونکہ تجھ پر کھڑے ہو کر میرے حبیب کو مانگا جا رہا ہے، خلیل مانگ رہے ہیں، حبیب کو مانگا جا رہا ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا جائے کہ جو چاہت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ میں رہے، اس کے نشان کو بھی قائم رکھا جاتا ہے۔ اور آج کیا کیفیت ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں تو وہاں خلیل حبیب کا ذکر، یہاں حبیب خلیل کا ذکر، وہاں جو دادا ہیں وہ مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہاں مصطفیٰ اپنے جد امجد کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کو جو شجرہ نسب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے توسل سے جا کر ملتا ہے۔ بہت خوبصورت صراحت آپ نے فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، کلام مجید فرقان حمید میں ایک مکالمہ موجود ہے جس میں ابتداءً آپ نے حوالہ دیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ وہ مکالمہ بڑا ایمان افروز ہے، اس کے ڈائلاگ بڑا شاندار ہے، اور سوالن جواباً جو باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے اسے کلام مجید نے ویسے ہی محفوظ فرمایا اور آج کے دن تک پڑھنے والے تک پہنچایا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ایمان افروز مکالمے کا ذکر کیا جائے تاکہ قربانی کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے، اور سر تسلیم خم ہو کر اور سرفروش بن کے، اور جس طرح جو اسماعیلی ایٹیٹیوڈ ہے اس کو اختیار کیسے کیا جاتا ہے، اس کی کچھ جھلکیاں ہمیں نصیب۔ بڑا بنیادی سا جملہ اپنے سوال میں شامل فرمایا ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ فلسفہ قربانی کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آج ہم مینڈا ذبح کرتے ہیں یا دمبا ذبح کرتے ہیں یا جانور ذبح کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں صرف یہی قربانی ہے۔ یہ فلسفہ نہیں تھا، قربانی تھا۔ یہ تو عنایت ہے، میرے رب نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے صدقے ہمیں عطا فرمایا۔ بالکل ٹھیک۔ بلکہ ایک جملہ از راہ تفنن آپ کی اجازت ہو تو میں امین کے گوش گزار کرنا چاہوں عطا فرمائے کہ ہمیشہ آپ کو آل اسماعیل کا شکر گزار رہنا چاہیے جن کے صدقے اللہ نے آسمان سے دمبا نازل فرمایا ہے۔ بڑی بات ہے، ورنہ بہت کچھ قربان کرنا پڑتا، بہت کچھ قربان کرنا تو میرے رب نے عطا فرمایا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے۔ یہ بڑی کرم نوازی ہے۔ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ ایک دعا سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، سورۃ الصافات میں چند آیات پہ ایک پورا سلسلہ ہے جس طرح آپ نے فرمایا پورا مکالمہ ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا جو باپ بیٹے میں گفتگو ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رب ہب لی من الصالحین بشرناہ بغلام حلیم۔ پہلے عرض کیا مولا مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ ایک روایت یہ کہتی ہے تقریباً 99 سال عمر ہو گئی تھی، 100 سال ہونے والے، سینچری پہ کھڑے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ابھی آپ کو اولاد کی نعمت میرے رب نے عطا نہیں فرمائی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ملت ابراہیمی تو پھر یہ ہے کہ 99 سال تک تو مایوس نہیں ہونا چاہیے نا، میرا رب وہاں تک تو عطا فرما ہی سکتا ہے۔ اگر ابراہیمی اگر آپ دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن ابتر ہوگا۔ ابراہیم، اسماعیل اور رسول اللہ کو ماننے والا ابتر نہیں ہوگا۔ آل رسول میں سے کوئی ہو تو آزمائش میں سے گزر سکتا ہے، وہ ابتر نہیں ہوگا، میرا رب اسے کوثر کی نعمت ضرور عطا فرمائے۔ شاہ جی قبلہ مجھے دخل در معقولات کی اجازت دیجیے گا، ایک وقفہ آئل ہے۔ ابھی سوال کے جواب پہ نہیں آ رہا۔ جی بالکل، ہم اسی دعا سے کہ جس میں آپ دعا مانگ رہے ہیں اور دعا قبولیت کا جامع
پہن لیتی ہے، حضرت اسماعیل عطا کیے جاتے ہیں، ٹھیک یہیں سے انشاءاللہ ہم وقفے کے بعد آگے بڑھیں گے۔ بڑا ایمان افروز مکالمہ ہے ناظرین، جس کا ذکر ابھی ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ وقفے کے بعد کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ پروگرام میں۔ جد الانبیاء کا ذکر ہو تو پھر روشنی تو ہر طرف ہمیں مستنیر کرتی ہے۔ بات پہنچی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ان کی اجابت تک، حضرت اسماعیل عطا کیے جاتے ہیں، ٹھیک یہیں سے جڑتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو۔ حضور والا دیکھیے نا، حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے تو کہا بے غلام علیم، بہت اور جناب اسماعیل عطا فرمائے تو کہا بے غلام حلیم۔ اب میرے رب نے حلم اور بردباری کی نعمت پہلے ہی آپ کو عطا فرمائی۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، تو پھر اسے الہام سمجھا اور اللہ کا حکم سمجھا۔ اور ہم پہلے سوال میں عرض کر چکے ہیں کہ ملت ابراہیمی کی نمایاں وصف یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ہر حال میں ترجیح دی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب ذرا دیکھیے کہ 99 سال یا 100 سال کی عمر میں بچہ ملا ہے، اور جب وہ 13-14 سال کی عمر ہو گئی اور چلنے کے قابل ہوئے، فلما بالغ معہ السعی، یعنی آپ کے ساتھ جب وہ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو اب میرے رب کا حکم آ گیا کہ بیٹا واپس کر دیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ یہ حوصلہ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ہی تھا، بلکہ ہمیشہ سے آل ابراہیم اور آل اسماعیل میں یہ حوصلے رہے ہیں۔ جب حضرت عبد المطلب جناب عبداللہ کو، نبی اکرم کے والد گرامی کو، وہ جب 10 بیٹوں کا قرعہ ڈالا گیا تھا، میں ضمناً عرض کر رہا ہوں، اور حضرت عبداللہ کا نام بار بار نکلا، تو مکے والوں نے کہا ہم یہ بچہ تو نہیں قربان ہونے دیں گے، نام پھر ان کا نکلتا تھا۔ اور جب آپ نے انہیں پکڑا اور دوبارہ مینا کے مقام پر لے کر جا رہے تھے، تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا کئی ہزار سال بعد، تو مکے والوں نے کہا یہ کیسے حوصلہ آ گیا عبد المطلب، کیا آپ عبداللہ کو قربان کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہمارے جد نے یہ حوصلہ ہمیں دیا ہے، یہیں وہ حضرت اسماعیل کو لے کر آئے تھے، میں یہیں حضرت عبداللہ کو لے کر آیا ہوں۔ پھر آخر اس کی تکمیل کہیں کربلا میں جا کے ہونی تھی اور وہاں جا کے ہوئی ہے، تو یوں سمجھیے یہ ذی الحج میں قربانی ختم نہیں ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں یہ ختم ہوئی ہے، یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو پھر وہ مرحلہ آیا، آپ نے خواب دیکھا اور کہا بیٹے یہ بتاؤ آپ کی رائے کیا ہے، فانظر ماذا تری۔ اور اس مکالمے کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس بچے نے کہا جس کی عمر 13-14 سال کا بلند اقبال فرزند ہے، اس نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر، جہاں تک میری بات ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب یہ صبر کرنے والا وہ بچہ ہے جسے پیدا ہونے سے پہلے رب نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، یہاں حلم اور بردباری ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پھر وہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اب دونوں نے اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اسلام مکمل خود سپردگی کو کہا جاتا ہے۔ یہ فلما اسلما کے لفظوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں اطاعت بھی اور رضا بالقضاء ہمیں یہاں نظر آتی ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی کیسے ہوا جاتا ہے۔ پھر میرے رب نے قربانی قبول کر کے اس کا فدیہ عطا فرمایا، وفدیناہ بذبح عظیم، وہ دمبا ہمیں نصیب ہو گیا۔ تو یہ قربانی کا جو سلسلہ ہے اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، خاندان قربان ہوتا ہے، اور اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری کو خود چلانا، یہ بنیادی طور پہ قربانی بہت خوبصورت حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل کی زندگی۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب۔ پیر صاحب قبلہ، میں قربانی کے موضوع پر آپ کے بھی انپٹ چاہتا ہوں کہ ایک طرف بیٹے کی خود سپردگی ہے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دین اسلام بنیادی طور پہ اپنی ذات کو پورے کا پورا سرنڈر کرنے کا نام جو ہے، خود سپردگی کا نام، یہ دین ہے، یہ قربانی ہے۔ تو قربانی کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیجیے گا؟ ہماری نشست کے اختتامی لمحے بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مضبوط پیغام آپ کی طرف سے ہمیں عنایت۔ قربانی کے متعلقہ جو فلسفہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جوان صاحبزادہ 12-13 سال کی عمر میں یہ بات کر دینا تو بہت آسان ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کتنی خواہشات ہیں اور کتنی محبتیں ہیں اور کتنے پدری تقاضے ہیں، بالکل ٹھیک، کتنی شفقت ہے، اور پھر اس ماں کا کیا مقام ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ جب ابلیس جا کر پہنچا اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس جا کر اس نے کہا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے والد ہیں، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورگلانا چاہا، اور جو کہ عمر کے اس حصے میں ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے والد اور اللہ کی مشیت ہے، منشا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس نے کہا۔ تو آج صفدر صاحب ایک بڑا خوبصورت ایسا عمل کہ جب ایک مقام وہ تھا کہ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو اس کو اس کائنات میں بھیج رہا ہے، انسان کو یہ دنگا فساد کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا، یہ جو ہے طرح طرح کے گناہ کرے گا، لیکن آج وہاں عرش الہی پر بھی کیا حال اور کیا مقام اور کیا شان اور کیا مکالمہ جاری ہوگا
کہ جب رب کائنات اور فرشتے یہ مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ میرا ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے، اور واحد بیٹے اسماعیل کو، بعض لوگ حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں، لیکن حالانکہ حضرت اسحاق علیہ السلام تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 14 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، اور اس وقت آپ کی عمر 12-13 سال ہے، تو اسحاق علیہ السلام کی تو ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی، بالکل جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا وقت ہے۔ اور یہاں ہمارے لیے آج صرف دمبا ذبح کر دینا بات نہیں ہے، اور ہم تو جناب یہ کہہ لیں کہ بڑی بڑی جو اپنی انا اور تکبر پہ وہ جانور خرید کے لاتے ہیں، جو پورے محلے اور پورے شہر کو بتاتے ہیں، اور پھر ہم اس کو خبرناموں کی زینت بناتے ہیں کہ میں نے اتنے لاکھ کا بچڑا خرید لیا، میں نے اتنے لاکھ کا جو ہے بکرا لے آیا، میں دمبا لے آیا، لیکن حالانکہ بات جو تھی، جو انانیت کا بت ہمارے اندر تھا، جو نفسا نفسی، جو مارا ماری، جو سم تھنگ مور، اس کا برا چاہنا، اس کا برا چاہنا، اور حال کہاں تک آ جاتا ہے کہ ہم جناب لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر کے پھر کیا کرتے ہیں، جانور خرید لاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم قربانی کر رہے ہیں۔ یہ ریسنٹلی ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص نے جو ہے بکرا بازار سے خریدا، اس نے 28 نوٹ اصلی دے دیے اور 36 نوٹ نقلی جعلی دے دیے، اور دمبا قربانی کے لیے لے کر آ گیا۔ اس میں دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اگر دمبا اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آج کے نظام میں، آج کی صورتحال میں جو سچویشن ہماری ہے، ہم وہ تو نہیں ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں ہم جن کی سنت ادا کر رہے ہیں، کیا ہم خود بھی ان کی اتباع میں ہیں؟ آج بگاڑ یہاں آتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی عادت کے سانچے میں عبادت کو لے کر آتے ہیں۔ اگر ہم عبادت کے سانچے میں اپنی عادت کو لے کر جائیں تو آج بھی یہ قربانی، اور اسماعیل علیہ السلام، آپ نے اپنے سوال میں ایک بات کہی تھی کہ آج بچوں کے لیے کیسا پہلو ہو کہ آج جو اولادیں ہیں، وہاں اسماعیل علیہ السلام، اقبال نے کیا کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج کس حال میں ہم کھڑے ہیں؟ آج پڑھنے والے، زیادہ علم رکھنے والے اپنے والدین کی نافرمانی اور گھروں کے اندر بگاڑ، ہم جانور تو ذبح کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنی انانیت کو، ہم اپنے تکبر کو، ہم اپنے حسد کو، ہم اپنے ذہنی بگاڑ کو، ہم اپنی دنیا داری کو جو اپنے مطابق ہم گزارنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم عقل کل سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آج ہم ان سب چیزوں کو دوسروں کے لیے قربان کر رہے ہیں؟ ہم تو آج دوسرے کے لیے اپنی مسکراہٹ بھی قربان نہیں کرنا چاہتے۔ نہایت قیمتی بات، ماشاءاللہ۔ لازم یہ ہے ناظرین، لازم آج کے مدار میں، آج کے دور میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے لیے قربان کریں، اپنی محبتوں کو دوسروں کے لیے بکھیریں، اور یہ قربانیاں بھی سنت ہیں، لیکن اسوہ رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنا بھی سنت ہے۔ بہت بہت قیمتی اور مضبوط پیغام پیر صاحب آپ نے عنایت فرمایا۔ شاہ جی قبلہ، جاتے جاتے ایک میں پیغام بھی آپ سے چاہوں گا، اور ایک طرح سے ایک سوال کی شکل میں، ایک الجھن کا خاتمہ بھی۔ جب قربانی کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے ذہنوں کو ورغلایا جاتا ہے، یا سمجھ لیں کہ ایک طرح کی یہ بھی پیڈ پروموشن ہی مجھے تو لگتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہیے، کچھ یتیموں کو دے دینا چاہیے، کچھ غریبوں کو دے دینا چاہیے، ضروریات رکھنے والوں پہ خرچ کر دینا چاہیے، کوئی قربانی اتنی ضروری تو تھوڑی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بہت شارٹلی اور پریسائزلی ہمیں بتایا جائے، کیا اس دن قربانی کے دن قربانی ہی ضرورت ہے، یا جب باقی لوگوں کی باتوں پر کان دھرا جائے، یا تشکیک سے کیسے بچا جائے؟ یہ بڑا کامن سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کو ڈسٹرب کرتا ہے اور بہت سارے ایمان کی حلاوتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ حضور والا گزارش یہ ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ دلیل کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، تو 2 دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ایک دلائل نقلیہ ہوتے ہیں، نقلیہ سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور کچھ دلائل عقلیہ ہوتے ہیں، اللہ نے عقل بھی تو بخشی ہے نا، فہم و فراست بھی تو ہے نا۔ ما بہل امتیاز کیا ہے انسان میں اور دیگر مخلوقات میں؟ وہ عقل ہی تو ہے، وہ شعور ہے، وہ فہم و فراست ہے۔ کچھ چیزیں روایت سے ہم تک پہنچی ہیں اور کوئی درایت سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو قرآن و سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دن خون بہانا، جانور کا خون بہانا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ راضی تو اللہ کو کرنا ہے نا، تو اگر اللہ پاک اس دن خون بہانے سے راضی ہو جائیں گے تو مقصود تو آپ پا لیں گے نا، وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کیا اس ایک دن کے سوا باقی پورے سال میں جو 360 یا 364 دن بنتے ہیں، وہاں موقع نہیں ہے اور کام کرنے کا، نیک کام کرنے کا؟ اس دن ہی ضرور آپ نے سارے کام کرنے۔ موبائل فون رکھا 10 لاکھ کا،
اور وہاں قربانی کا جانور لانے کے لیے اس نے اپنا کام کرنا ہے. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. تو لہذا جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ یقیناً اس کے حربے سے بچ جاتے ہیں, وسواس الخناس سے محفوظ رہ جاتے ہیں. تو ہمیں تو نقش قدم پہ چلنا ہے جناب رسول اللہ کے, اور نقش قدم پہ چلنا ہے جناب جد الانبیاء کے. تو جس دن جو کام کر کے انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا, ہم نے اس دن وہی کام کرنا ہے. یوم عرفہ کو جو ہوا, یوم نہر کو جو کچھ ہوا, اور ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کی بات ہے, تو یہ بہرحال شیطان کے ان کے مسلسل اپنے حملے کرتا رہتا ہے. تو ہمیں اللہ رب العزت کی جناب سے پناہ مانگنی چاہیے, محفوظ رہنے کی دعا کرنی چاہیے, اور اگر خون بہانے سے اس دن رب راضی ہو گیا تو پھر وہی کام کرنا چاہیے. 364 دن ہیں, ان دنوں میں باقی کام بھی کر لینے چاہیے. پیر صاحب قبلہ اختتامی لمحے ہیں, 2 جملوں کا ایک پیغام آج کے پروگرام کے تتمے اور خلاصے کے طور پر. جی دیکھیں, آج ہمیں ملت ابراہیمی, دین حنیف اور قربانی, یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں تو مسلمان کا حق ہے کہ ان سب چیزوں پر عمل پیرا رہے. متفق. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی, مہمان نوازی, لوگوں کے ساتھ محبت کا عمل رکھنا, اور ساری باطل قوتیں ایک طرف ہیں اور ایک تنہا ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ کھڑے. کیا کہنا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں چلو جی کمپرومائز کر لینا چاہیے, چلو جی ایسے کر لینا چاہیے, لیکن دیکھیں دین کے معاملے میں کل جال حق و زاہق الباطل, جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. اس لیے ہمیں حق پر کار بند رہنا چاہیے, حق کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. قرآن میں مومنین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے, والعصر ان الانسان لفی. بہت شکریہ قبلہ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکر گزار ہم آپ کے, آپ تشریف لائے, شرف یاب بھی کیا اور قیمتی ترین باتیں عنایت فرمائیں. پیر صاحب قبلہ, اللہ آپ کی توفیقات میں, علم و فضل میں اور اضافہ فرمائے. آپ گاہے گاہے تشریف لاتے ہیں, ہم فقیروں کو عنایت سے اور اپنی شفقت سے نوازتے رہتے ہیں. اللہ آپ دونوں اب آپ کو سلامت رکھے. مکرم ناظرین, کیونکہ پروگرام جو ہے وہ روشنی کا سفر ہے اور عنوان ہے تاریخ حج اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت, آپ کا اسوہ. 2-3 اشعار سنیے اور ہم اپنے پروگرام کی بالکل اختتامی گھڑیوں کے قریب. روح پرور جھلکیوں کا حج کی یہ نذرانہ ہے, روح پرور جھلکیوں کا حج کی یہ نذرانہ ہے. آج کا دن یادگار ہمت مردانہ ہے, آج کا دن یادگار ہمت مردانہ ہے. ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیے, جمع ہے مکہ میں دنیا بھر کے پروانہ صفت, جمع ہے مکہ میں دنیا بھر کے پروانہ صفت, ذوفگن کعبہ میں شمع جلوائے جانانہ ہے, ذوفگن کعبہ میں شمع جلوائے جانانہ ہے. اور پیر صاحب آپ کے مطلب کا شعر ہے کہ پی رہے ہیں باندھ کر احرام رندان ولا, پی رہے ہیں باندھ کر احرام رندان ولا. میں ابراہیم ہے لیکن احمدی پیمانہ ہے, میں ابراہیم ہے لیکن احمدی پیمانہ ہے. اور آخری شعر ہے, حج کے موقع پر اللہ کی رحمت کس طرح چھما چھم برستی ہے, اس کا منظر دیکھیے. اذن ہے پیاسا نہ جائے کوئی رندے معرفت, اذن ہے پیاسا نہ جائے کوئی رندے معرفت, جوش پر دریا دلی یہ ساقی میخانہ ہے, جوش پر دریا دلی یہ ساقی میخانہ ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.